انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ جس راستے کو خدا نے تم سے موڑا ہے اس پر جاؤ گے تو سکون کیسے پاؤ گے؟ نہ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا اور نہ اپنی مرضی سے مرے گا، پھر کیوں اس کے بیچ کا وقت اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے؟ اگر چیزیں تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں تو تم اچھی قسمت والے ہو، لیکن اگر نہیں ہو رہی تو تم بہت خوش قسمت ہو، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں۔ جب تم بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں تو دل ضد چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان کی مرضی اور اللہ کی مرضی کے فرق کا نام غم ہے۔ جتنا فرق کم ہوگا اتنے غم کم ہوں گے۔ دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے کبھی کبھار اپنے من پسند چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ دنیا سے تھکا کر وہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا، کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں ہے جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ جب تم اپنے کامل یقین اور صبر کے ساتھ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو کر چلتے ہو تو پھر یاد رکھو معجزے دور نہیں ہیں۔ راضی رہا کرو ہر وقت خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور لوگ ہیں اس جہاں میں۔ جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد سے نوازتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ سنو، تمہاری تہجد وسیلہ بنا سکتی ہے معجزوں کو پانے میں۔ تہجد سے اللہ مل جاتا ہے، پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جسے تم تہجد میں مانگ رہے ہو۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والا آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تہجد پڑھا کریں، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جائے گا۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں، لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے جان سکیں۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔
مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے سامنے کھولیے، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو وہ ہو جا۔ دوستو، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔